قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مہمانان عظام، حاضرین اجلاس، عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں تکمیل حفظ پر اعزاز پانے والے حفاظ اور پردے میں بیٹھی خواتین، آپ کے اس علاقے میں واقع مدرسہ مظاہر علوم سارے پڑھ لیا اپنا 10واں عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کر رہا ہے، اور اپنے اس 10ویں اجلاس میں 8 بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی، اور اس سے پہلے 9 ہو چکے ہیں، اور کل 10 اجلاسوں میں 42 طلبہ، 40 پر 2 طلبہ نے اس مدرسے سے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ اس ادارے کی خدمات ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور ان حفاظ کے اعزاز سے پہلے طلبہ کا پروگرام پیش کیا گیا، جس میں بچوں نے نعت بھی سنائی اور تقاریر بھی کی۔ نعت بھی بہت عمدہ پیرائے میں، عمدہ لب و لہجے میں نعتیہ اشعار بھی بچوں نے پیش کی، اور تقریر تو ماشاءاللہ مواد سے بھرپور انداز اور لب و لہجہ مقررانہ ان بچوں کا موت کے عنوان پر، صحابہ کے مقام و مرتبے پر، اللہ کے نبی کی عشق و محبت پر اچھی تقاریر بچوں نے پیش کی، اور یہ سب ادارے کی محنت ہے، اساتذہ کرام کی اور محتمم مدرسہ کی محنت۔ اور جلسے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ معاونین کے سامنے، ادارے سے محبت رکھنے والوں کے سامنے ادارے کی خدمات پیش کی جائے، اور ان کے اعتماد کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا جائے۔ انسان کی شکلوں میں بہت سارے شیاطین دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا۔ کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں دین کی خدمت ہو رہی ہو، لوگوں کے اعتماد کو ان اداروں سے، ان افراد سے دور کرنا، شبہات پیدا کرنا، اعتماد کو ٹھیس پہنچانا، یہ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسے اتنے زیادہ ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، کیا ضرورت ہے، اتنے بچوں کو حافظ بنا کر کیا کریں گے، اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں۔ جہاں تک مدرسے کی بات ہے وہ ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے، اور جتنے بنے اتنے ہونے چاہیے۔ کیوں ہونے چاہیے وہ ابھی میں بتاؤں، مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، نہ اس کا موقع ہے، 9:45 بج چکے ہیں، ابھی
عشاء بھی پڑھنی ہے، پھر کھانا بھی کھانا ہے، پھر گھروں کو بھی جانا ہے. لمبی بات نہیں کرنی، مدرسے ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن مدرسے کے نام پر کچھ اور کیا جائے، نام مدرسے کا ہو، کام کچھ اور ہو، تو ظاہر سی بات ہے اور اس کے بارے میں سوالات بھی اٹھیں گے، بات بھی چلے گی. لیکن جہاں تک مدرسہ ہے وہ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں اتنے مدرسے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے حفاظ ہیں، علماء ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ اتنے علماء، حفاظ، مساجد، مدارس اور دین کی خدمت کرنے والے واعظین، مقررین، یہ سب ہونے کے باوجود معاشرے کا حال کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بہت بڑی تعداد میں وہ ہیں جن کو سورہ فاتحہ یاد نہیں. ابھی دعائے قنوت پتہ بھی نہیں، دعائے قنوت کس چڑیا کا نام ہے. جب سورہ فاتحہ یاد نہیں، کلمہ طیبہ ڈھنگ سے پڑھنا انہیں نہیں آتا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا پتہ نہیں، ہر آئے دن مسلمانوں میں نئی بدعات، خرافات، رسومات، مسلمان دن بدن ماڈرن بننا چاہتے ہیں، نئی نئی رسومات لے آتے ہیں. زمانہ پہلے جن کو ختم کر دیا گیا تھا دوبارہ ان کو شروع کر رہے ہیں. فضول، اسراف اور پیسوں کو پانی کی طرح بہانا، یہ مسلمانوں نے اپنی عادت بنا لی ہے. جس نبی نے یہ تعلیم دی کہ عشاء کے بعد دنیاوی کوئی بات نہ ہو، عشاء کے بعد آرام ہو، اور فجر سے بہت پہلے تہجد میں اٹھنا اسلام کا نظام ہے، اس اسلام کے ماننے والوں کے یہاں سونے کا وقت رات 2 بجے کے بعد اور صبح جاگنے کا وقت دن میں 10 بجے کے بعد. ظاہر سی بات ہے اتنے مدارس ہونے کے باوجود یہ حال ہے. اور مدرسے نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا، بولنے والے نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا. اس لیے مدارس کی ضرورت. ساری دنیا مل کر کے ان مدارس کے پیچھے پڑی. انہیں معلوم ہے کہ اسلام اگر زندہ ہے، اسلام کی اگر حفاظت ہوتی ہے تو انہی مدارس سے ہوتی. اللہ کے نبی کی تعلیمات انہی مدارس میں محفوظ ہے، یہیں سے وہ اسلام کا پانی باہر پہنچایا کرتے ہیں. لہذا ان مراکز کو ان کو بند کیا جائے، اس پر روک لگائی جائے. مدارس کو اسلام کے قلعے کہا جاتا ہے. یہاں پڑھنے والے اسلام کے سپاہی تیار ہوتے ہیں. سپاہی. قرآن مجید یہ جو دستار پگڑی ان کے سروں پر رکھی گئی ہے، یہ اس لیے رکھی گئی کہ انہوں نے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کیا. لوگ کیا پوچھتے ہیں، مدارس کیا کرتے ہیں؟ آج میں ایک جگہ جلسے میں گیا تھا، صبح میں بھی حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہم بھی اس اجلاس میں تھے. وہاں میں نے تقریر کی، میں نے یہ جواب دیا مدارس کیا کرتے ہیں. تو مدارس یہ کرتے ہیں، سنیے غور سے، مدارس یہ کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، 2 اٹوں کے بیچ میں قرآن ہے، یہ قرآن ان بچوں کے سینوں کو کاٹ کر پورا قرآن اس میں رکھ کر پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. نہ آپریشن، نہ کوئی ٹاکا لگتا ہے، نہ آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں، نہ بے ہوشی کی دوا دیتے ہیں، لیکن پورا قرآن ان کے سینے میں رکھ دیتے ہیں. یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کہ بغیر آپریشن کے پورا قرآن سینے میں رکھا جاتا ہے. یہ مدارس یہ کام کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ہاسپٹل ایسی ہے، کوئی ایسا سرجن
ہے کوئی ایسا ماہر جو جسم کو کاٹے بغیر کوئی چیز اندر داخل کر دے؟ مدارس یہ کارنامہ انجام دیتے ہیں کہ پورا قرآن سینے میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کارنامہ ہے اور ساری دنیا اس سے عاجز۔ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں بھی ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں، لیکن ہیں، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، لیکن کوئی آج تک اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا کہ وہ کتاب بعین ہی جیسے ہے ویسے سینے میں محفوظ کر دیا جائے۔ یہ کارنامہ آج تک کسی نے انجام دیا نہیں، دے بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ کلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، ذات کے اندر۔ وقت نہیں ہے ورنہ ہم بتاتے کہ اللہ کے علاوہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ کلام چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے تو وہ مخلوقات کی فہرست میں نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ کلام اللہ کی ذات کا جز ہے، تو کلام ہمیشہ سے ہے، جب سے اللہ ہے کلام موجود ہے، جب تک اللہ رہیں گے کلام موجود رہے گا۔ ہر چیز کو فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب کی ذات موجود ہے تو کلام موجود ہے، اس کو فنا نہیں۔ اور اللہ چونکہ سب کے پیدا کرنے والے ہیں تو وہ سب کو حکم دیتے ہیں۔ اللہ حاکم ہے، اللہ حکم دیتے بھئی نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھو روزہ رکھتے ہیں۔ نماز ہم کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی پڑھتے ہیں۔ کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی پڑھتے ہیں۔ روزہ ذرا بولیے، اللہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ سیدوں کا بھی روزہ رکھتے ہیں، 16 سید کا روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ کا نہیں رکھتے۔ سیدوں کا روزہ رکھتے ہیں، 16 سید۔ آج روزہ ہے بھئی، آج کون سا روزہ؟ 16 سید ہے۔ اب یہ 16 سید کون ہے پتہ نہیں، ہم نے تو پڑھا نہیں۔ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور حج بھی اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا اللہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ بھی نماز پڑھتے ہیں؟ جی سوال ہے، جواب دیجئے، ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ نہیں، صحیح جواب ہے۔ اللہ کس کی نماز پڑھیں گے؟ ہم تو نیت باندھتے ہیں 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، قبلے کی طرف منہ ہے، اس امام کے پیچھے یا تنہا، کس کے لیے پڑھتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ اب اللہ کس کی نماز پڑھیں گے؟ ہم سجدہ کرتے ہیں تو بھئی تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں سجدہ ہو رہا ہے، اللہ کس کا سجدہ کریں گے؟ نہیں کریں گے، وہ تو حکم دینے والے، وہ کریں گے کیوں؟ لہذا نماز نہیں پڑھتے اللہ، روزہ اللہ نہیں رکھتے، حج اللہ نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی عمل سے پاک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک کام ضرور کرتے ہیں، وہ کام ہے اس کلام کی تلاوت کا، اس کے پڑھنے کا کام اللہ کرتے ہیں، چونکہ انہی کی ذات کے اندر موجود ہے۔ یہ کلام باہر نکلا ہے جب اللہ نے پڑھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک کام، وہ تلاوت قرآن کا اللہ کرتے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر بھی کیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ یہ اسی طرح ہم نے تمہارے دل کو مضبوط کرتے اور ہم قرآن کو ترتیل سے پڑھتے۔ اللہ نے وَرَتَّلْنَا، متکلم کا صیغہ اللہ نے فرمایا، ہم تلاوت کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض۔ اللہ تعالی نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے۔ 1000 سال پہلے اللہ نے آسمانوں پر قرآن مجید میں موجود سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور فرشتوں نے اس کو سنا۔
اور انہوں نے دعا دی، مبارکباد پیش کی۔ مبارک ہے وہ ہونٹ جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے، مبارک ہے وہ قوم جس کو یہ کلام دیا جائے گا، مبارک ہے وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ پھر اللہ نے نبی کو حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نبی قرآن کو ترتیل سے پڑھا دو۔ جی جلدی کرتے تھے ذرا نبی پڑھنے میں، جی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن مجید میں ایک جگہ 16ویں پارے کے آخر میں اللہ نے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وحی مکمل ہونے سے پہلے نبی جلدی مت کرو، پوری سن لو۔ نبی اس لیے جلدی کرتے تھے کہ کہیں میں محفوظ نہ کر سکوں، کوئی حرف رہ جائے، اس لیے جبریل امین پڑھتے تھے تو ساتھ میں پڑھتے تھے جی۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اپنی زبان کو حرکت مت دو، آواز نہ نکالو جلدی کرنے کے لیے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، ہماری ذمہ داری ہے تمہارے سینے میں محفوظ کرنا، جمع کرنا بھی، پڑھوانا بھی۔ تو حکم دیا ورتل القرآن، نبی ہم بھی ترتیل سے پڑھتے ہیں ورتلناہ، اور تم بھی ترتیل سے پڑھو ورتل القرآن۔ اور اس امت کو بھی حکم دیا کہ بھی اس کی تلاوت کرو، پہلی وحی یعنی یہی نازل کی، اقرا پڑھو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ترقی کو قرآن سے جوڑ دیا ہے۔ جو فرد قرآن سے جڑے گا، جو فرد ایک آدمی قرآن سے جڑے گا، قرآن اس ایک کو بلند کرے گا۔ جو جماعت جڑے گی، جماعت کو بلند کرے گا۔ جو قوم سے جڑے گی، قوم کو بلند کرے گا۔ آج جو جوتے پڑ رہے ہیں، کہیں حقیقی جوتے، کہیں جوتوں کی شکل میں بلڈوزر، کہیں کچھ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں آگے اور کیا ہونے والا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ترقی کا جو نسخہ، عروج کا جو نسخہ اللہ نے متعین کر رکھا تھا قرآن کو، مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ نیچے بڑھو نا، پیچھے بھی۔ ہر بچہ مدارس کے جلسے میں یہ شعر پڑھتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اس شعر کو یوں سمجھنا ہے مولانا، اس شعر کو یوں سمجھنا ہے، یا تو دوسرے مصرے میں، پہلے مصرے میں مسلمان ہے تو دوسرے مصرے میں غیر مسلم کو لائیے، یا دوسرے مصرے میں تاریخ قرآن ہے تو پہلے مصرے میں قاری قرآن کو لائیے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے غیر مسلمان ہو کر اس کو تاریخ قرآن کہہ دیا۔ اصل میں پہلے مصرے میں مسلمان ہے تو دوسرے مصرے میں غیر مسلمان ہے۔ بتایا قرآن کو چھوڑ دینا وہ ایمان سے باہر نکلنے کے بعد، یا اس کو جو ہے پہلے مصرے میں قاری قرآن کو لا لیجیے اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ یہ شعر یوں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نبی جو ہے ہمارے نبی حشر کے میدان میں یہی شکوہ کریں گے کہ ہماری قوم، ہماری امت تھی، ہم نے اس کے پاس ترکت فیکم امرین، یہ کہہ کر کے ہم نے قرآن میری تعلیمات چھوڑ کے میں آیا تھا، اور انہوں نے جو ہے میری تعلیمات کو بھی چھوڑا، قرآن کو بھی چھوڑا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بھائی آپ کو ترقی کرنا ہے تو قرآن سے جڑنا ہے، قوم کو اگر ترقی کرنا ہے قرآن سے جڑنا ہے۔
یہ بچے جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں سر پر دستار باندھے ہوئے، یہ بلندی پر اسٹیج پر آئے ہیں تو قرآن لے آیا ہے، قرآن لایا ہے۔ میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں، میت ملا ہے، تو ہمارے میں تو کوئی سرخ آپ کے پر تو لگے نہیں، آپ جیسے ہیں، لیکن یہاں بٹھایا کلام نے، قرآن نے بٹھایا ہے۔ آپ کو بیٹھنا ہے، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، سیٹ مل جائے گی۔ قرآن سے وابستہ ہونے، مسجد میں چلے جاؤ، مصلی مل جائے گا۔ مصلی امام کی جگہ وہ کسے ملے گا؟ اللہ کے نبی سے پوچھا مسجد میں امام کون بنے گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو قرآن یاد ہو اور وہ اچھا پڑھتا وہ امام بنے گا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کے ذریعے قرآن کی عظمت کو بتایا جا سکتا ہے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، لمبی تقریر کا موقع نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے کہ قرآن سے وابستگی وہ قوموں کے عروج کا ذریعہ ہے، اور اس سے دوری یہ قوموں کے زوال کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ نے اصول بنایا ہے، نزول قرآن سے لے کر آج تک، یہ قیامت تک رہے گا۔ جس دن پوری قوم قرآن سے وابستہ ہو جائے گی، مائیں اور بہنیں اوپر بیٹھی۔ ہم جب چھوٹے تھے، 8-10 سال کے تھے، تو یہی بنگلور میں 8-10 سال کے تھے، تو گھروں میں باہر جو مین دروازہ ہوتا ہے وہاں ٹاٹ کا پردہ ہوتا تھا۔ پہلے چاول آتا تھا ٹاٹ میں، ابھی تو پلاسٹک میں آ رہا ہے، تو کافی موٹا ہوتا تھا، اس کا پردہ ہوتا تھا۔ کوئی مرد اندر آواز دیے، اشارہ دیے، اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک گھر میں 2-3 مکان ہو، ایک مکان والا مرد اندر جا رہا ہے تو اس کو باہر آواز دے کر کے جانا پڑتا تھا، اور فجر کے بعد گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ گھروں میں قرآن پڑھا کرتے تھے، رواج تھا، خواتین بھی پڑھتی تھی۔ آج یہ جہیز کی فہرست میں نمبر 1 پہ لکھا اور لکھوایا جاتا ہے، جہیز کی فہرست بنتی ہے، نمبر 1 پہ قرآن لکھو، پھر جائے نماز لکھو، اور دلہن کے کمرے میں سب سے پہلے قرآن۔ وہ جو دلہن کا بھائی ہوتا ہے وہ بہت عقیدت سے سر میں رکھ کر کے، بہت ادب سے دلہن کے کمرے میں لے جا کے رکھتا ہے، بس وہ رکھتا ہے، رکھا ہی رہتا ہے، پھر وہاں سے اٹھتا ہی کوئی کھول کے پڑھنے والا نہیں۔ سارے مسائل کا حل ہمارا جو ہے قرآن میں ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن کے کرنے والے ہوں، پڑھنے والے ہوں گے، اس گھر کے کسی فرد کو کسی عامل کے پاس، کسی پنڈت پجاری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ اب قرآن ہم پڑھتے نہیں تو ہمیں پنڈتوں کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، پجاریوں کے پاس بھی جانا پڑتا ہے۔ ایک پجاری جس کو پیشاب کرنے